اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے آج کی اس مختصر سی تقریب کا میں آغاز کر رہا ہوں۔ تمام دوستوں کو یہاں آمد کرنے کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ سرفراز ویلفیئر سینٹر کے دوستوں نے ابھی ایک گلبر سے نیلم تک چیریٹی واک کی تھی، وہ اس حوالے سے اس واک کے جو شرکاء تھے ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج ہم نے ان کو زحمت دی۔ میں درخواست کروں گا امتیاز صاحب سے سامنے تشریف اسٹیج واجد صاحب آپ تشریف لائیں، مالک صاحب ساجد امیر صاحب، چودھری محمد رفیق صاحب، آج کی تقریب کو مختصر کرنے کی حالت میں وہ زیادہ لمبی چوڑی بات بھی نہیں کروں گا اور فارمیلٹیز میں بھی ہم نہیں جائیں گے، تقریروں کی بھی لائن نہیں ہوگی وہ، تاکہ آپ لوگوں کا قیمتی وقت بھی بچے۔ اور ویسے بھی ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے کے کام سے بخوبی واقف ہیں، تو لیکن چونکہ سرفراز ویلفیئر سینٹر کے دوست آج پہلی دفعہ یہاں پہ تشریف لائے تو ڈائلسس سینٹر کے حوالے سے میں مختصر تعارف کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سینٹر 2003 میں 4 مشینوں سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس سے قبل یہ دیکھنے میں آیا کہ جس وقت کسی مریض کے گردے فیل ہو جاتے تھے تو اس کو علاج کے لیے اسلام آباد، پنڈی، لاہور ریفر کر دیا جاتا تھا، اور یہ دیکھنے میں آیا کہ اکثر لوگ بڑے شہر تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، وقت اتنا ضائع ہو جاتا تھا کہ راستے میں دم توڑ دیتے تھے، یا اگر چلے گئے تو 2-4-6 ڈائلسس کے بعد ان کی وفات ہو جاتی تھی۔ دوسرا بڑا پہلو اس کا وقت ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ جو وسائل کی ضرورت ہوتی تھی، گاڑی کا خرچہ، وہاں پہ علاج کے لیے جو پیسے چاہیے، ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے کچھ بڑے بھائی، دوست، احباب وہ بیٹھے، انہوں نے سوچا کہ ان دونوں مسئلوں کو کیسے حل کیا جائے، تو اس کے نتیجے میں آزاد کشمیر کا یہ پہلا ڈائلسس سینٹر قائم کیا گیا، جس میں ایک تو فوری اور بغیر سفر کے وقت بچاتے ہوئے مریض کو علاج کی سہولت دستیاب ہو جاتی تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ اس کو ٹوٹلی فری آف کاسٹ بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے، کیونکہ ڈائلسس ایک تو گردے فیل ہونے کے بعد جب تک وہ بندہ زندہ رہتا ہے کہ ڈائلسس کروائے گا مسلسل ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ زندہ رہے گا، ورنہ اس کا زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک ڈائلسس میں جو اس وقت کاسٹ آ رہی ہے 7-8 ہزار روپے صرف ڈائلسس کا خرچ ہے، اس کے علاوہ میڈیسنز، ٹریولنگ، ٹرانسپورٹ، باقی چیزیں ساری ملا کے تو یہ 1 سے 1.5 لاکھ روپے کم از کم ایک بندے کو 1 مہینے کے لیے زندہ رہنے کے لیے چاہیے۔ وہ آپ سب سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی مشکل ہے، جو ہمارے آمدنی کے جو یہاں پہ ایوریج چل رہی ہے اس حساب سے ایک بندہ عام طور پر 15-20 ہزار 25 ہزار 30 ہزار روپے کماتا ہے، 1.5 لاکھ روپے مہینے کا علاج پہ کیسے خرچ کرے گا؟ اور الحمدللہ ان بزرگوں نے، ان دوستوں نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ 2003 میں 4 مشینوں سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ پھر وقت کے ساتھ جیسے جیسے ضرورت بڑھتی گئی مشینوں کی تعداد بڑھاتے گئے، اور آج الحمدللہ یہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ پراپرلی ڈائلسس سینٹر کے لیے ڈیزائن کروا کے بلڈنگ بنائی گئی، اور اس وقت ہمارے پاس 27 فنکشنل مشینیں، اور سب سے بڑا جو اللہ کا کرم اس ڈائلسس سینٹر میں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ویٹنگ لسٹ کوئی نہیں، جو بھی مریض اندر آئے گا بغیر کسی سفارش کے وقت ضائع کیے بغیر اس کو فوری طور پہ ڈائلسس کی سہولت میسر آ جائے گی۔ تقریباً 14,500 کے قریب ہم ڈائلسس سالانہ کر رہے تھے، لیکن 2021 میں جاتلا میں ڈائلسس سینٹر قائم ہوا، یہاں سے مریض وہاں پہ ہم نے شفٹ کیے جو اس علاقے کے تھے۔ پھر 2022 میں منگریلا میں ڈائلسس سینٹر قائم ہوا، وہاں پہ ہم نے مریض شفٹ کیے، جس سے وقتی طور پہ ہمارا لوڈ کچھ کم ہوا، لیکن چونکہ مریض دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، مزید مریض آ رہے ہیں، وہ الٹیمیٹلی ہم پھر اسی اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں
لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہماری کیپیسٹی اتنی ہے کہ ابھی کافی عرصہ ہمیں ویٹنگ لسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم کو سارا لوڈ جو ہے کیٹر کرنے کا قابل ہے. مختصر میں اس کے علاوہ جو ہمارے کام ہیں اس پہ روشنی ڈالوں گا. زلزلے اور قدرتی آفات میں جو ہمارا 2019 کا زلزلہ آیا، ہم نے جاترا میں 2 غیر مکمل تعمیر کر کے دیے اور 3 گھروں کو ہم نے سیمنٹ اور سریہ مہیا کیا، اور اس کے علاوہ کھانا پانی جو اس وقت کی ضروریات تھی وہ بھی ہم نے کافی حد تک اس میں اپنا کردار ادا کیا. کیونکہ ہمارا مین فوکس یہ ہے تو وہاں پہ جو تھوڑا بہت ہو سکتا تھا ہم نے اتنا ہی کیا. اس کو اسپیشل کیونکہ اس کو متاثر کر کے ہم کوئی اور کام نہیں کر سکتے، تو جو ساتھ ساتھ چلتا تھا وہ. کرونا کے اندر ہم نے ایک بہت بڑی تعداد میں ڈویژنل ٹیچنگ ہیڈ کوارٹرز پال کو اوزار مشینری کافی بڑا سامان مہیا کیا. کرونا میں لاک ڈاؤن میں متاثرہ ضرورت مندوں کو راشن فراہم کیا. ابھی حال ہی میں ہم نے ڈویژنل ٹیچنگ اسپتال کی جو لیبارٹری ہے اس میں تقریباً 26 لاکھ کی لاگت سے اس کی رینوویشن کی ہے. مریضوں کی سہولت کے لیے وہاں پہ آپ کو ایک کشادہ ہال موجود ہے جس کے اندر کمپیوٹرز اور کاؤنٹرز کی تعداد بڑھا کے مریضوں کے لیے بہت بڑی آسانی مہیا کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ آپ جب آئے ہیں تو باہر آپ نے دیکھا ہوگا ایک نئی بلڈنگ بنی ہے. وہ ایسے مریضوں کے لیے تھی کہ جن کے جو دور سے آتے ہیں اور جن کے لوائقین ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ باہر سڑکوں پہ بارش ہو، دھوپ ہو، گرمی اور موسم میں وہاں پہ ان کو سونا اور بیٹھنا پڑتا تھا. وہ 52 لاکھ کی لاگت سے ہم نے تعمیر کی ہے. ابھی وہ مکمل ہو گئی ہے اور اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ ہم اسباب تعمیر کے ہینڈ اوور کر دیں. اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ ضمن ذکر کرتا چلوں، آپ نے ٹینٹ لگا ہوا دیکھا ہوگا نیلے رنگ کا. تو وہ جس وقت سردیاں آ رہی تھیں تو اس وقت کوئی شور شرابہ پڑا لوگوں میں کہ لوگ باہر سو رہے ہیں. تو عامر راج صاحب نے قصبہ ویلفیئر آرگنائزیشن اور دوسرے کون صدائے آرٹ سوسائٹی ان کے تعاون سے یہ آرٹی طور پہ ٹینٹ کر دیا تھا تاکہ چلیں جب تک یہ بلڈنگ بنتی ہے لوگوں کی یہ سہولت حاصل ہوتی ہے. اس کے علاوہ مستقل طور پہ روزانہ کی بنیاد پہ شہر میں پودے لگا رہے ہیں. اس کے لیے ہم کوئی تصویر نہیں لیتے، کوئی فوٹو، کوئی ویڈیو یا اس طرح کی تشہیر نہیں ہے، چونکہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام، تو باقی بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. لیکن جس حد تک میڈیا میں جانا ضروری ہوتا ہے اتنا کرنا پڑتا ہے، ورنہ ظاہر ہمارے ڈونرز کو بھی مطمئن کرنا ہوتا ہے. تو اس کے اندر بھی ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کم سے کم جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کیا جائے، زیادہ بھی اس میں تشہیر نہ کی جائے. جو لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں اور بعد میں پوسٹ گریجویشن پہ داخلے کے لیے ان کو رکاوٹ آتی ہے، تو ابھی تک 21 طلباء کو ہم اس حوالے سے سہولت کاری کر چکے ہیں. اسی طرح ویل چیئرز جو ہمارے پاس فالتو ہوتی ہیں، جب بھی جس کو ضرورت ہو درجنوں کی تعداد میں ابھی تک ہم وہ بھی دے چکے ہیں. اس کے علاوہ کلڈرن ڈے پہ آگاہی واک، سیمینار اور کیمپ بھی ہوتا ہے. علاقے میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے جو طلباء طالبات ہوتے ہیں یا ہمارے جو ڈائلسس ٹیکنیشین ہوتے ہیں، کہیں بھی پورے ڈویژن میں ان کو ضرورت ہو تو وہ میرے خیال میں اب سینکڑوں کی تعداد میں ہم ٹرین کر چکے ہیں. ابھی تک مزید جیسے ضرورت ہوتی ہے ہم ان لوگوں کو یہ سہولت مہیا کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے پاس 23-24 ملازمین ہیں، ان کو روزگار کی فراہمی بھی اس کام کے ساتھ ساتھ ایک زندگی طور پہ ہو رہی ہے. اور سوشل میڈیا پہ ریڈیو پروگرام کے ذریعے اردو کی بیماری سے متعلق 3 سال سے زائد عرصہ سے ہم مسلسل پروگرام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو، اس بیماری سے بچنے کے لیے ان کو گائیڈ کیا جائے. یہ کچھ چند ایک چیزیں کی سرسری میں نے ان کا تذکرہ کیا جو انفلاق اور بود انسانیت کر رہی ہے. آج چونکہ آپ لوگ ڈائلسس سینٹر کا وزٹ بھی کریں گے تو انفلاق اور بود انسانیت کی جو کارکردگی میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کا مقصد یہ تھا. بنیادی طور پر آج کا فنکشن جو ہے وہ این جی اوز کوآرڈینیشن کونسل کے حوالے سے ہے. تو حاضرین کی تعداد آپ کے سامنے ہے کہ سوائے ہمارے مہمانوں کے اور چند ایک دوستوں کے جو گنتی کے ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی گنے جا سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی تشریف نہیں لایا. اور یہ سرفراز صاحب بھی جانتے ہیں، آپ سارے دوست بھی جانتے ہیں
کہ کوآرڈینیشن کونسل کے ساتھ جو تعاون ہے NGOs کا اس کی صورتحال یہ ہے. تو بہرحال یہ تو معاملے چلتے رہیں گے. میں اگر کوئی دوست بات کرنا چاہے تو فوراً حاضر ہے، لیکن چونکہ ہم نے اس کو مختصر رکھنا ہے تو میں سرفراز صاحب سے گزارش کروں گا وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. وہ آپ آ جائیں رفیق صاحب. اگر کوئی اور بات کرنا چاہے ان سے پہلے یا بعد میں بھی پہلے کر لیں زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ پھر جواب بھی ہو. نہیں کوئی اور ساجد صاحب، آپ ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی. ادارہ کے حوالے سے تو سبھی ساتھیوں کو پتہ ہے کہ میر پور کی سطح پہ بلکہ کشمیر کی سطح پہ پرانی ترین تنظیموں میں ادارے کا شمار ہوتا ہے. 91 سے سرفراز ویلفیئر سینٹر کام کر رہا ہے. آج ہم جس اچیومنٹ کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں وہ ہے چیریٹی واک. تو اس چیریٹی واک کے ہمارے گروپ لیڈر تھے چودھری محمد رفیق صاحب. تو میں بتا دوں کہ یہ پہلی چیریٹی واک نہیں. 2003 میں جاتلاں سے پیرٹا، 2005 میں گاولا کوٹ سے جاتلاں اور 2018 میں چکوٹھی سے چھنگ 365 کلومیٹر کی واک کی. اس وقت تو ہمارا پرپس تھا ڈونیشن اکٹھی کرنا بھی، جس میں کچھ اداروں کو شامل بھی کیا گیا جن کے نام پہ ڈونیشن اکٹھی کی گئی، جیسے کئی رہتا ہے، افاق ہے، کوٹ ہے، سرفراز ویلفیئر سینٹر ہے. اس دفعہ جو آپ نے واک شروع کی یہ ہمارے 2018 کی واک کے مینجمنٹ کے سارے فرائض تھے. چودھری محمد ریاض صاحب کراچی سے ان کا تعلق 2021 میں کرونا کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ان کی یاد میں یہ ہم نے چیریٹی واک کی 2023 میں. یہ 500 کلومیٹر سے زائد کی واک تھی. اس واک کو اسپانسر بھی کیا چودھری محمد ریاض صاحب کی فیملی نے، کیونکہ ہم ادارے کے جو کام ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ جو کام بھی ہوتا ہے اس کام کے لیے جو ڈونیشن اکٹھی ہوتی ہے تو 100% ہم ڈلیور کرتے ہیں. اس کے دیگر جو اخراجات ہیں وہ کئی اور سے ہم اپنی ممبرشپ سے، جیب خرچ سے یا کسی سے اسپانسر لے کے کرتے ہیں. تو اس دفعہ کی ساری واک اسپانسر تھی. تو بنیادی مقصد یہ تھا، اس کا موٹیو یہ تھا کہ ہم جگہ جگہ گھومیں، ضلع ضلع گھومیں، تحصیل تحصیل گئے، قصبے قصبے، جہاں جو جگہیں ملی ہمیں، لوکل کمیونٹی سے بات کی. تو ہم نے ان کو پیغام دیا. یہ گئی مہم تھی کہ جہاں تک ہو سکے، جیسے بھی ہو سکے، جو مستحق لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جن کا لیونگ اسٹینڈرڈ بہت لو ہے، ان کی جو بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش ضرور کریں. آپ انفرادی طور پہ کریں، آپ اجتماعی طور پہ کریں، کسی NGO کے ساتھ مل کے کریں، کسی ادارے کے ساتھ مل کے کریں، جیسے بھی کر سکتے ہیں. اگر کسی کو رقم کی ضرورت ہے، رقم نہیں دے سکتے، کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، کھانے کے پیسے نہیں ہیں، کسی کو دلاسا تو دے سکتے ہیں. تو دلاسا دینا یہ بھی شاید اس وقت سب سے بڑی چیز ہو. تو اس حوالے سے سب ساتھیوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. کوآرڈینیشن کونسل کے حوالے سے میں بات کروں تو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کونسل کے صدر، جنرل سیکرٹری اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے ملک نثار صاحب بھی ہماری جو نمائشی واک تھی اس میں بھی شامل رہے ہیں. تو ان کے توسل سے ہم جہاں بھی گئے، بلکہ مظفر آباد میں ہمارے مختار عوان صاحب اور دیگر جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھی تھے انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا. لوکل کمیونٹی میں بڑی اپریسیشن ملی. تو ہم صرف سرفراز ویلفیئر سینٹر کو پروموٹ کرنے نہیں گئے تھے، ہم گئے آگاہی مہم کے لیے. اور جب باہر گئے ہیں تو ہم نے ریپرزینٹ بھی کیا. بلکہ میں ضمن بات کہہ دوں، کل ہمارا پروگرام تھا راولپنڈی چیمبر آف کامرس میں، ہماری چیریٹی واک ٹیم موجود تھی. وہاں پہ جو ان کے صدر ہیں، سینئر نائب صدر، نائب صدر اور دیگر گورننگ باڈی کے جو ممبر ہیں، ان کے سامنے جب ہم نے بات کی تو ہم نے کہا کہ آج ہم چیریٹی واک کی ٹیم کے طور پہ تو حاضر ہوئے ہیں. سرفراز ویلفیئر سینٹر کی بات کم ہوگی، زیادہ بات ہوگی ہماری کوآرڈینیشن کونسل کی کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم اپنے ڈسٹرکٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے کچھ میں نے ڈیٹا لیا بھی تھا ان پہ. تو وہاں پہ وہ ڈیٹا ہی پیش کیا گیا کہ ہم نے جو کام کیا سیلاب کے حوالے سے پاکستان میں، وہ ہم نے کوشش کی کہ NGOs ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کونسل کے توسل سے ہو، تاکہ ہم ایک بہتر میسیج دے سکیں کہ ہم اپنے اکیلے پہ کام نہیں کرتے. جب بھائی کوئی بھی قدرتی آفات کا کام یا جیسے ابھی ترکی کے حوالے سے ہے تو اس حوالے سے بھی کوشش کریں گے جو کچھ بن سکا تو ہم کوآرڈینیشن کونسل کے پاس جمع کریں گے، تو وہیں سے وہ آگے جائے گا. جناب بہت شکریہ. وجہ دیکھ صاحب جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کونسل.
تو اس حوالے سے جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہم NGO ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کونسل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ ان کا بھی بےحد مشکور ہیں ہم کہ جب بھی ہمیں کسی بھی فورم پہ ضرورت پڑی, جب بھی ہم نے ان کو کال کیا تو یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے. تو میں اس پلیٹ فارم سے آج جو لوگ اکٹھے ہیں زیادہ تر تو ہماری ٹیم کے ہیں, باقی لوگ بھی, میں یہ بھی ملتمس ہوں کہ آئندہ بھی کوشش کریں کہ ہمارے پاس ایک فورم بن گیا ہے, گورنمنٹ سطح پہ جو ہمیں فیسلٹی ملنی ہے وہ ہم نے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے لینی ہے, اور دیگر معاملات میں ہم نے جو بھی کام کرنا ہے ہمارے پاس ایک فورم ہے NGO ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کونسل, تو اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم نے مل کے کرنا ہے, مشورہ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, جو کچھ ایک دوسرے سے ہیلپ مل سکتی ہے ہیلپ کرنی ہے. آج ہمارے ساتھ چیریٹی واک میں بھی شامل ہیں, آج یہاں پہ شامل ہیں جناب سکندر صاحب, یہ اوک ویلفیئر ٹرسٹ ہیں, معذور بچوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. یہ چیریٹی واک میں ہمارے ساتھ رہے ہیں, کل جو راولپنڈی چیمبر آف کامرس میں ہماری میٹنگ تھی اس میں بھی شامل تھے. تو یہ اکثر غائب گئے, جب بھی ان کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم انفرادی طور پہ سرفراز ویلفیئر سینٹر کے پلیٹ فارم سے حاضر ہوتے ہیں. تو میں یہ توقع رکھوں گا کہ سب ساتھی جس NGO کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کوشش کریں کہ اپنے کاموں کو یکسو کریں, اپنے سورسز کو یکجا کریں, اور بار کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں تو وہ ہمارا پیغام کوآرڈینیشن کونسل کی طرف سے جانا چاہیے کہ باہر کوئی یہ نہ کہے کہ سرفراز ویلفیئر سینٹر نے کیا کیا, KRF نے کیا, قصبہ نے کیا فائز کیا کر رہا ہے اور انجمن فلاح بہبود کیا کر رہی ہے. وہ یہ کہیں کہ ڈسٹرکٹ میرپور والوں نے کیا کام کیا ہے. ہم نے اپنے ضلع کو ریپرزینٹ کرنا ہے باہر کہیں بھی جا کے, تو سب ساتھی جانتے ہیں سب کے کاموں کو. تو میری آخر میں بھی ریکویسٹ یہی ہے, وہ کہ اس طرح کی ہم نے فنڈنگ کی بھی نہیں, کسی کو ریکویسٹ بھی نہیں کی, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ فنڈنگ ہوئی جو ہم اپنے پروجیکٹس جو ہیں سرفراز ویلفیئر سینٹر کے اس میں لگائیں گے. اور کچھ اداروں کی معاونت کے لیے بھی ہم نے یہ ضرور رکھا تھا کہ کچھ نہ کچھ اداروں کی معاونت بھی اس میں سے کی جائے گی. تو آج میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے نگران اعلیٰ چودھری محمد رفیق صاحب سے کہ وہ تھوڑی سی رقم ہے ڈائلسس سینٹر کے لیے جو لائے ہیں وہ ڈاکٹر طاہر صاحب صدر ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کونسل کو پیش کریں گے. یہ بات میں بتا دوں کہ اس بات سے قطع نظر کہ ہم نے کیا پیش کیا, ڈاکٹر صاحب نے کیا لیا, یہ باقاعدہ طور پہ ہمیں رسید تو جاری کریں گے, لیکن یہ رقم نہیں ہے, یہ ایک رید ہے کہ ہم نے اس رید کو آگے لے کے چلنا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو, جب آپ کے سورس اتنے بن جائیں کہ کچھ نہ کچھ کسی دوسرے کو دینے کے قابل ہوں, تو ضرور کوشش کریں کہ دوسروں کا دھیان ضرور کریں. اور ایک دوسرے سے تعاون کی بات کرو نا, ایک دفعہ ضمن بات ہے, ایک دفعہ ایک مریض کو ضرورت پڑ گئی ڈائلسس کی اچانک, ہمارے سرفراز ویلفیئر سینٹر کے رضاکار ہیں ان کو, تو رات کو 11 بجے میں نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ صبح لے آئیں آپ کا کام ہو جائے گا. 11 بجے کے بعد بھی انہوں نے رسپونڈ کیا. ہمارے ایک ساتھی ہیں, انہوں نے KRF ڈائلسس سینٹر پہ رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کل لے آئیں آپ کا کام ہو جائے گا. وہ کہ ہمیں ضرورت پیش نہیں آئی, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی تنظیم ہمیں کس مد میں کچھ نہ کچھ سہولیات دے سکتی ہے. تو اس حوالے سے ہر تنظیم سے ہم, یہ کبھی ہوتا ہے کہ میرے پاس ایسا بندہ آ جاتا ہے کہ ہمیں فلاں بات میں چاہیے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میں نہیں دے سکتا, یا امر صاحب دے سکتے ہیں, یا امر صاحب کو بس کو بات نہیں یہ بیگ صاحب دے سکتے ہیں, یا اس معاملے میں جناب ملک صاحب سے بات کی جا سکتی ہے. تو یہ ہمیں کیسے ہوگا کہ ہم کوآرڈینیشن, ہم نے کہا ہے کہ سرفراز ویلفیئر سینٹر کے پلیٹ فارم سے جب بھی کوآرڈینیشن کونسل جہاں بھی کہیں بھی جب بھی میٹنگ کے لیے کال کرے گی تو انشاءاللہ ہمارے نمائندے حاضر ہوں گے. ایک نہیں, دو نہیں, جتنے کہیں گے انشاءاللہ 2-4 بندے ضرور حاضر ہوا کریں گے, اور ہم باقاعدہ مشاورت میں شامل بھی ہوں گے, اور ہمارے میں جو ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی اس کو بھی پورا کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. والسلام. بہت شکریہ امتیاز صاحب, اور میں پوری آپ کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور خاص طور پہ آپ لوگوں کا یہ جذبہ کہ آپ نے جو بھی چیریٹی اکٹھی ہوئی اس کو جو بھی دوسرے ادارے کام کر رہے ہیں ان میں بھی تقسیم کیا, تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور ان کی ضروریات بھی کسی نہ کسی حد تک, کیونکہ جو صدقہ خیرات اس کی اماؤنٹ نہیں دیکھی جاتی,
اس کا جذبہ دیکھا جاتا ہے. آپ کے جذبے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اس وقت چونکہ فارمیٹ ہم نے تھوڑا سا اسی طرح کا رکھا ہوا ہے کہ جتنا مختصر ہم اس کو کر سکتے ہیں اتنا مختصر کریں. تو آپ احباب کے لیے ہم نے یہ اپریسیشن سرٹیفکیٹس کا انتظام کیا ہے. وہ جو دوست موجود ہیں وہ لے لیں گے, تو باقی آپ ہماری طرف سے پہنچا دیں. میں ملک نثار صاحب سے گزارش کروں گا کہ دوستوں میں کچھ سرٹیفکیٹ تقسیم کریں. چودھری محمد رفیق صاحب, ٹیم لیڈر سرفراز ریپرزینٹ. لیڈر اور سکواڈن لیڈر. امتیاز احمد صاحب آرگنائزر بھی اس بات کے, اور جنرل سیکرٹری آپ جنرل سیکرٹری سرفراز احمد رضا صاحب. ماشاء اللہ جی, اللہ آپ کی محنت کو قبول کرے. ساجد حمید صاحب. ٹھیک. نعیم شہباز صاحب. سعد احمد. ایک نام کے دو بنے. جہانگیر مغل صاحب. ان کی فوٹو رکھیں. عدیل حسین. یہ ٹھیک کروا دوں. تصویر لے لیں ہاں, بعد میں ٹھیک کروا کے تو پھر ہم پہنچا دیں گے. سکندر مرزا سے. گجرات بیگ صاحب. قمر شہزاد. شہباز خان پہلے. اچھا یہ شہباز خان. حاجی شاہد صاحب. ثاقب اقبال صاحب. واجد حسین صاحب. ان کے نام کے ساتھ بٹ نہیں لکھا ہوا, بٹ کے نام کے ساتھ بٹ نہ ہو تو بڑی زیادتی والی بات ہے. نظر آ جائے گا. ایسا تشریف رکھیں. عبدالرحمان. ارسلان علی صاحب. ماسٹر ذوالفقار صاحب آپ سے گزارش ہے. آپ باقی سارے ہو گئے. عامر صاحب کس کو دیں گے؟ یہ عامر صاحب ساری آپ کو دیں گے. عامر صاحب ویسے بھی سماعت اچھا